پھانسی پانے والے قیدی اکثر آخری پیغام کیا دیتے ہیں؟ جلاد کو پھانسی دینے کا معاوضہ کتنا ملتا ہے؟ پھانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ اگر پھانسی کے بعد مجرم کی جان نہ نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ پھانسی کے بعد مجرم کتنی دیر تک لٹکا رہتا ہے؟ مجرم کی موت کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے؟ پھانسی علی صبح کیوں دی جاتی ہے؟ جلاد لال مسیح کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح اس نے 750 افراد کو پھانسی پر لٹکایا۔ اس نے اپنی 27 سالہ زندگی میں 750 افراد کو پھانسیاں دیں۔ ریٹائرڈ لال مسیح لاہور میں پیدا ہونے والا معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت پسند باغی بھگت سنگھ کو پھانسی دی تھی، اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، جس کا معاوضہ اس دور کی حکومت نے مبلغ 25 روپے ادا کیا۔ اپنے بہنوئی تارا مسیح کی وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں بھرتی ہوا۔ جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک سفاک شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جن کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ سزا کا حقدار تھا یا نہیں۔ انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لال مسیح کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور ان شخصیات کے بارے میں بتایا جائے گا جن کو انہوں نے پھانسی کے گھاٹ پر اتارا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائبر کے نشان پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت جو لوگ مجرم کے پاس ہوتے ہیں، جس میں کیس کا جج، ایس پی اور کچھ پولیس کے لوگوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ عموماً ایس پی پھانسی دینے والے شخص سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے۔ 1985 تک کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت تھی، تاہم وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے پہلی بار یہ آرڈر دیے کہ لواحقین کا پھانسی کا یہ سارا عمل دکھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سارا عمل دکھانے کی بجائے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جائے۔ دوستو، لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں سے باہر کا تھوڑا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پھانسی گھاٹ پر خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی بھی پھانسی کی اجازت ہاتھ ہلا کر دیتا ہے۔ لال مسیح نے یہ بتایا کہ مجرم کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ رسی اس انداز میں باندھی جاتی ہے کہ کسی صورت بھی مجرم کے سر اس کی گرہ سے نہ نکل سکے۔ جب لال مسیح کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچنے لگتا ہے تو اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری موت کی نہ تو خواہش ہے نہ سروکار، یہ سب میں صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لیور کے پاس چلا جاتا ہے اور ایس پی صاحب کی اجازت کا انتظار کرتا ہے۔ اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا ہے تو مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھل جاتا ہے، مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی ہے اور اس کا جسم تقریباً 5 فٹ پیچھے ہوا میں لٹکنے لگتا ہے۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی پانے والے کے جسم کو 30 منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار ہوتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے اور کیس کا جج کاغذات پر دستخط کرتا ہے اور لاش ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لال مسیح نے بے شمار قاتلوں سے لے کر ٹاپ کے دہشت گردوں اور اشتہاریوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دیں، جن میں کئی پھانسیاں اس نے سرِ عام دیں۔ لال مسیح کی تنخواہ 450 روپے تھی، تاہم اسے پورے پاکستان گھومنے کا موقع ملا، کیونکہ عموماً مجرم کو اس کے علاقے کی قریبی جیل میں پھانسی دی جاتی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں پھانسی ہوتی تھی لال مسیح کو طلب کر لیا جاتا تھا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں فی پھانسی جلاد کو 10,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی 2013 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 6,218 سزائے موت کے قیدی اپنی پھانسی کے منتظر ہیں۔ انڈیا میں تو پیشہ ور جلادوں کی سخت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔
اگر پاکستانی جلاد کا معاوضہ بھی انڈین جلاد کے مطابق ہو جائے تو آج کی تاریخ میں ساری پھانسیاں دینے کے بعد جلاد کو ملنے والی ممکنہ رقم لگ بھگ 6 کروڑ روپے بنتی ہے۔ لال مسیح کا کہنا ہے کہ اس دور میں ڈاکٹر، بینکار اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس نے تختہ دار پر لٹکایا ہے۔ اس نے بتایا کہ سر عام پھانسیاں عام طور پر جنوبی پنجاب میں دی جاتی رہی ہیں، جس میں مظفر گڑھ، میاں والی اور ملتان شامل ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک موٹے مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا تو رسی ہی ٹوٹ گئی۔ تاہم ایسی صورت میں پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آدھے مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ پھانسی گھاٹ پر لٹکائے۔ لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لٹکتے رہتے تھے لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی، لہٰذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ مجرم کے پیر پکڑ کر ان کے ساتھ لٹک جائے۔ یوں 110 گرام کا لال مسیح جب مجرم کے پیر پکڑ کر لٹکتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ پھانسی دینے والے شخص کو رسا کہاں ڈالنا ہے، اس کی گانٹھ کہاں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن حکومت کی سطح پر نہیں، خاندانی سطح پر سکھایا جاتا ہے۔ جلاد نے پھانسی دینے کی تکنیک بتاتے ہوئے کہا کہ رسی کو ایسے طریقے سے مجرم کے گلے میں پھنسایا جاتا ہے کہ اس کی گانٹھ دائیں کان کے نیچے نرم جگہ پر لگی رہے۔ ایسی صورت میں گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے اور قیدی کی جان جلدی اور آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو منکا نہیں ٹوٹتا اور عموماً قیدی کا صرف سانس بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی دیر تک پھڑکتا رہتا ہے اور اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ بعض اوقات رسی درست نہ لگائی جائے تو قیدی کی گردن کٹ جاتی ہے اور خون رسنے لگتا ہے۔ عموماً شہرک کٹ جاتی ہے اور اس لیے جلاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ رسی درست پہنائی جائے۔ جلاد کے پاس پھانسی دینے والے شخص کے لیے 1 منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے، جس میں وہ قیدی کے سر پر ٹوپی چڑھاتا ہے۔ اس کے بعد گلے میں رسی ڈال کر لیور کھینچنا شامل ہے۔ ایک پھانسی پانے والے مجرم کے لیے ضروری ہے کہ اسے 30 منٹ تک لٹکایا جائے، لیکن جلاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان کب نکلی۔ کہا جاتا ہے کہ پھانسی پانے والے مجرم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ پھانسی کے رسے کے ساتھ ایک فالتو رسی کو بھی لٹکایا جاتا ہے، کیونکہ جج اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت تک لٹکایا جائے جب تک جان نہ نکلے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسہ ٹوٹنے پر قیدی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رسہ چاہے 4 بار ہی کیوں نہ ٹوٹے، جان ضرور نکالی جاتی ہے۔ ویسے تو رسہ ٹوٹنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ رسہ ہوتا ہے جس سے 10 ویلر ٹرک کھینچا جاتا ہے۔ لال مسیح بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہی وقت میں 5 آدمیوں کو ایک ساتھ پھانسی دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں کم عمر پھانسی ایک لڑکے کو دی جس کی عمر تقریباً 16 یا 17 سال تھی اور وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے بعد گرفتار ہوا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کی پھانسی 55 سالہ شخص کو دی جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ سب سے بہادر وہ شخص تھا جو لاہور ہائی کورٹ بم دھماکے میں ملوث تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہیں دکھایا۔ اس کا نام محرم علی شاہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں صرف حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں تو محرم علی شاہ مسکرایا، اور اس نے کہا کہ لال مسیح کو ایک دفعہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ایک رشتہ دار کو بھی حکم کی تعمیل کی وجہ سے پھانسی دینا پڑی تھی۔ ایک سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھانسی اعلیٰ صبح کیوں دی جاتی ہے؟ مختصراً یہ کہ پھانسی کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کے جسم کے اعضاء سکون میں ہوتے ہیں اور اس کی تکلیف کم ہوتی ہے، جبکہ اس کی نسبت دن میں اعضاء صحت ہوتے ہیں اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مجرم کے حمایتیوں کی طرف سے غم و غصہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ صبح کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے صبح کے وقت پھانسی دی جاتی ہے۔ یہ انگریزوں کے وقت سے روایت چلی آ رہی ہے۔ چونکہ انگریزوں کے وقت عوام کی شدید احتجاج کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا۔ اگر بات کی جائے پاکستان میں سزائے موت کس طرح دی جاتی ہے، تو دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت دینے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن پاکستان میں سزائے موت گردن میں پھندا ڈال کر دی جاتی ہے۔ شکریہ۔